بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیدائش کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے۔ انسانوں میں عام طور پر 3 قسم کی صفات یا اوصاف پائے جاتے ہیں: حسبی و نسبی یا کسبی یا عطائی۔ حسبی و نسبی اوصاف وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے والدین اور خاندان کی جانب سے ملتے ہیں۔ کسبی اوصاف وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی محنت، مجاہدے اور عزم سے پیدا کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے۔ عطائی اوصاف اللہ پاک کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ جب کسی شخصیت میں تینوں قسم کے اوصاف جمع ہو جائیں تو وہ عظمت کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے، اور اگر حسب نسب بہترین اور عظیم ترین ہو، تربیت عظیم گود اور اللہ پاک کے محبوب گھرانے میں ہوئی ہو، تو وہ خود کسبی اور عطائی اوصاف کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں عالمی تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق چھانتا رہا، دنیا کی نامور اور عظیم شخصیات کا مطالعہ کرتا رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے تاریخ میں کوئی بھی خاتون اتنے صبر و شکر، بہادری، تسلیم و رضا، اصرار و وفا، جرأت اظہار اور عظمت و کردار کی مالک نہیں ملی جتنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں مثال ہی پیدا کیا تھا، اور وہ قیامت تک ایک مثال ہی رہیں گی۔ نہ کسی کو وہ حسب نسب مل سکتا ہے اور نہ ہی اس قدر صبر و شکر اور حوصلہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا۔ سانحہ کربلا نہ ہوتا تو شاید دنیا کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا راز سمجھ میں نہ آتا، اور نہ ہی ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہوتی، روشن مثال بھی بے مثال۔ سانحہ کربلا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں مضمر اوصاف بے نقاب کر کے عالمی تاریخ میں ایک بے مثل مثال کی شمع روشن کر دی، جو تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی اور صبر و شکر، تسلیم و رضا کا درس دیتی رہے گی۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش کے بعد پہلی دفعہ دیکھا اور بازوؤں میں اٹھایا تو فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عظیم ترین ہستی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا سے مشابہ تھے۔ گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو اپنے ننیال سے سب سے زیادہ روحانی وراثت ملی تھی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پدرانہ شفقت اور توجہ گویا سونے پہ سہاگے والی بات تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کا نام بھی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا، اور مشابہت اس ہستی سے قرار دی جس کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: خدا کی قسم، اس نے مجھے کوئی ایسا مہربان عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ تھیں۔ کیا جلال ہے ان الفاظ میں۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے اور قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مسلمان خواتین، خاص طور پر جو ان خواتین کو کسی آئیڈیل، کسی مثال اور کسی خاتون کی طرف دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان ہستیوں کو قلب نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح رضائے الہی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور عظمت کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس سے عظیم تر کسی کا حسب و نسب ہو سکتا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی
خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چہیتی بیٹی اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا تھیں۔ پھر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرداران نوجوانان جنت کی نہایت پیاری بہن تھی۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسلمانوں کی منزل نہیں ملتی، نہ ہی قلب و نگاہ روشن ہوتے ہیں اور نہ ہی باطن منور ہوتا ہے۔ لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوں میں اٹھا کر کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا ان عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ مل سکتا ہے؟ عشق کی ان شمعوں کو روشن کیے بغیر روحانیت کی منزل کا نشان مل سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں تاریخ عالم چھانتا رہا، لیکن مجھے اس سے بڑی صبر و شکر، رضائے الہی اور بہادری و جرأت کی مثال نہیں ملی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی اس حوالے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک پا کے بھی قریب نہیں۔ ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں کی نواسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور مولائے کائنات خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا میدان کربلا میں اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دو جگر گوشوں حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اپنے بھتیجوں، بھانجوں، قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد صحرا کی وحشت اور رات کی تاریکی میں تنہا غموں کا پہاڑ اٹھائے بیٹھی تھی، لیکن نہ کوئی شکوہ و فریاد، نہ گریہ اور نہ ہی معصوم ہونٹوں پر شکایت۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اللہ کی رضا پر اس قدر راضی کہ اپنے رب سے ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف دشمن کے خیموں میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ دشمن نے اہل بیت کی عبادت گزار اور حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت ماں بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی تھیں اور کانوں سے سونے کی بالیاں بھی کھینچ لی تھیں۔ کئی دن سے بھوکی پیاسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کو یزیدی امیر لشکر عمر بن سعد نے جلا ہوا خیمہ بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بچوں پر لگا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ قیامت کی اس رات بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تہجد قضا کی اور نہ ذکر اذکار میں کمی آنے دی۔ سبحان اللہ، صبر و شکر اور رضائے الہی کی انتہا ہے کہ جب اس لٹے پٹے غم کے لہو میں ڈوبے قافلے کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں احرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا صبر، شکر اور رضائے الہی پر راضی رہنے کی اس سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو، لیکن تاریخ عالم میں اس طرح کے صبر و شکر کی مثال موجود ہی نہیں۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب جرأت و بہادری اور حق گوئی کی ایک منفرد مثال ہے۔ سرکاری فوج کے حصار میں جب یہ لٹا پٹا، بھوکا پیاسا، ظلم و ستم کے زخموں سے چور قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت و دانش اور جرأت و بہادری سے یزیدی خرافات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تم اپنے زم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہل بیت سرنگو ہو گئے۔
मगर हकीकत में अहले बैत का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यजीद और उसके साथियों ने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया है। तारीख़ ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज पर मोहर तस्दीक साबित कर दी और वाज़ह कर दिया कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। हम सब्र और शुक्र की बातें तो बहुत करते हैं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के दावे भी करते हैं, और हाल ये है कि पाँव में ज़रा सा कांटा चुभे, कोई मुसीबत या मुश्किल आ जाए या गम सदमा का सामना करना पड़े तो सब्र का दामन छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं और आहें भर भर कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। किसी बुद्धू ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जहन्नम की आग किस शय से ठंडी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करने से। बुद्धू ने अर्ज़ किया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल आता है तो सोचता हूँ, क्या दुनिया की मुसीबतों पर सब्र की इससे बड़ी मिसाल मिल सकती है? क्या गम के पहाड़ तले दब कर सब्र व शुक्र के साथ भूखे प्यासे भाई, बेटों, भांजों, भतीजों के खून शहादत के बावजूद इस कदर कसरत से ज़िक्र इलाही किया जा सकता है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें हमारे प्यारे रसूल ने खजूर के साथ अपने लाबे दुन से गुड़ती दी थी, सिर्फ वही अजीम हस्ती इस कदर सब्र व शुक्र का मुजाहरा कर सकती थी और सदमात में डूब कर भी इस कदर ज़िक्र इलाही कर सकती थी। हम इनकी मिसाल की शम्मा से रोशनी की एक किरण भी हासिल कर लें तो ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाए, माशरे में सब्र व शुक्र के फूल खिलें तो ज़िक्र इलाही का नूर फैल जाए। दोस्तों, ये मुसलमानों की पहली सीढ़ी भी है और अजीम तर मंजिल भी।